ہوتے ہیں اور وہ جی کہ امریکہ اور بھارت جو ہے وہ ملٹی لیٹرلی یا بائی کام کریں گے فار دا ویژن آف انڈو پیسفک ہے، اور ہم بھارت کے ساتھ مل کر جو ہے آگے چلیں. اور انڈیا کو انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے ہمارا ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی بھی ہے اور میجر ڈیفنس پارٹنر بھی ہے. تو کیا یہ کوئی ایمرجنسی لگنے کے چانسز ہیں؟ ہم کس طرف کو جائیں لیں گے؟ آپ کے ساتھ جو سپر پاور ہے اس نے رشیا سے تیل بھی لے لیا اگینسٹ آل آڈز. ذکر نہیں ہے تو ساؤتھ ایشیا کا نہیں ہے اور پاکستان کا نہیں ہے، مڈل ایسٹ کا بھی ذکر ہے. ہمیشہ ملکوں کے تعلقات ان کے انٹرسٹ کے ساتھ منسلک. نمسکار دوستوں، ہندوستان کی بات میں آپ کا سواگت ہے. یہاں ہندوستان کی ہر خبر آپ کو دیکھنے اور سننے ملے گی، ساتھ ہی پاکستانی سماچار بھی دیکھنے کو ملے گی، اس لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. دھنیواد. ڈفرینٹ ممالک کی انہوں نے ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشن کی ہے. میں اس پہ بات کرتا ہوں، جیسے کہ انہوں نے جاپان کا 5 دفعہ ذکر کیا، کوریا کا، اس طرح آکس کا 4 دفعہ، آسیان کا 3 دفعہ، نیوزی لینڈ، فلپائن، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، پیسیفک آئی لینڈ کا 1 دفعہ ذکر کیا، لیکن پاکستان کا نہیں ذکر کیا. اٹ مینس انڈیا جو امریکہ ہے وہ پاکستان کو اپنی جو فیوچر نیشنل سیکیورٹی جو اپریٹس ہے اس میں وہ کہیں پہ نہیں دیکھتے، اور اس چیز کی ہمیں سمجھ نہیں ابھی تک آ رہی، کیونکہ میں بڑی دیر سے اس چیز پہ زور دے رہا ہوں، بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو اپنا جو نیشنل آؤٹ لک ہے وہ انڈو پیسفک، ایشیا پیسفک کی طرف موڑنا ہے. ہمیں اس آؤٹ لک کو لے کے جانا ہے کہ بھائی وہاں پہ جو ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ کولیبوریشن کریں. اگر پاکستان کنٹینیوسلی ایک ہی چیز کرتا رہے گا کہ جی کیونکہ یہ جو انڈو پیسفک الائنس ہے، کوڈ ہے، یہ چائنا سینٹرک ہے، ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو سرو پاکستان. اور یہ پاکستان کی یہ جو سو کالڈ ہے نا کہ ہم نیوٹرلٹی شو کرتے ہیں، ہمیں اس کا فائدہ آنے کا فائدہ نہیں مل رہا ہے اس چیز. اینی ہو، اب یہ چیزیں جو ہیں کہ جو بائیڈن صاحب ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی یہ ایک ڈسیسو ڈیکیڈ ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں کر سکتے، ہمارے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، ہمارے افغانستان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ہم چائنا اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں اس میں کافی رول ہم پلے کر سکتے ہیں. دس از واٹ پاکستان از سیئنگ. اب یہ جو ظاہری بات ہے کہ یہ ساری کی ساری جو ڈیولپمنٹ ہے اوبیسلی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. ٹھیک ہے جناب، کہ پاکستان جو ہے اس نے اس کو اٹ ڈزنٹ اسٹینڈ اینی ویئر. اس ساری کی ساری ڈاکٹرن کے اندر پاکستان کہیں پہ بھی نہیں کھڑا ہوا، اور ہم ظاہری بات ہے یہاں پہ بڑا شور مچاتے ہیں کہ بھائی دیکھو پاکستان جو ہے وہ دیٹ از دا ہارٹ آف دی انٹرنیشنل سسٹم. ہم پاکستان کو انٹرنیشنل سسٹم کے جو ہے نا سینٹر میں سمجھتے ہیں، لیکن دنیا سمجھتی ہے کہ نہیں، انٹرنیشنل سسٹم کے ہم سینٹر میں نہیں ہیں، ہمارا اپنا بھی سینٹر ہلا ہوا ہے. اور وہ ہمارا سینٹر اس لیے ہلا ہوا ہے، دا ریزن بیہائنڈ از کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے انٹرنل ایشوز بہت زیادہ ہیں. امریکی صدر بائیڈن نے گزشتہ روز 12 اکتوبر کو امریکہ کی نئی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کو شائع کیا، اس کو جاری کیا، اور یہ 48 صفحوں کا ڈاکومنٹ ہے. ایک تو یورپ کا اور پھر دوسرا انڈو پیسیفک جو اس ڈاکومنٹ کے مطابق. اب انڈو پیسیفک کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں آبویسلی جو کوڈ ہے اس کا بھی ذکر بار بار ہوا، جو کہ جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اور یو ایس کا ایک الائنس ہے. اور اس کے بعد پھر آسیان کا بھی ذکر ہوا کہ ہم نے کس طرح آسیان کنٹریز کے ساتھ مل کر جو چائنا کا تھریٹ ہے اس کو کس طرح ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے. پھر بھارت کا بڑے اچھے الفاظ میں ذکر ہوا کہ بھارت دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، اور ہم بھارت کے ساتھ مل کر جو ہے آگے چلیں گے، اور ایشیا پیسیفک میں، انڈو پیسیفک میں جو بھی پرابلمز ہیں اس کو ہم کاؤنٹر کریں گے. پھر ITUT جو انڈیا، اسرائیل، I2 اور U2 امریکہ اور UAE، اس کا بھی ذکر ہے، جو پچھلے سال شاید اس سال اس کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی، سمٹ میٹنگ. تو یہ اور پھر نیٹو، یورپ میں جو ہے وہ نیٹو کا ہے، نیٹو کے تھرو رشیا وغیرہ کے جو چیلنجز ہیں ان کو کیا جائے گا. اور انڈو پیسیفک میں کوڈ ہے، آسیان ہے، آکس ہے جو کہ آسٹریلیا، UK اور US کا ایک الائنس ہے، اس کے تحت. اور پھر ایشیا دوسرے اکنامک جو ہیں کوآپریٹو فریم ورکس ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا جائے گا.
تو یہ اس میں اس ڈاکومنٹ میں جو دوسرے ریجنز کا ذکر ہے اس میں افریقہ شامل ہے. آبویسلی افریقہ میں کس طرح جو ہے امریکہ اپنا اثر و رسوخ بڑھائے گا اور وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے اس کو بھی تیز کرے گا. ساتھ ساتھ اس میں ویسٹرن ہیمسفیئر کا بھی ذکر ہے اور پھر سینٹرل ایشیا کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح وہاں بھی امریکہ کے لیے اپرچونٹیز ہیں. ذکر نہیں ہے تو ساؤتھ ایشیا کا نہیں ہے اور پاکستان کا نہیں ہے. مڈل ایسٹ کا بھی ذکر ہے کیونکہ 3 بنیادی خطرات جو ہیں امریکہ کو ہیں وہ ایک تو رشیا، پھر چائنا تو لانگ ٹرم حریف ہے، اور پھر ایران. دوستو امریکہ نے ایک نئی نیشنل سیکیورٹی جو اسٹریٹجی ہے وہ ریلیز کی ہے جو کہ اکتوبر 22 ابھی ہوئی ہے. اور اگر آپ اس نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کو پڑھیں تو اس میں بڑی ریویلنگ قسم کی چیزیں ہیں. اگر آپ اس کے صرف اسٹیٹسٹکس ہی دیکھ لیں کہ وہ کتنا زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں پاکستان کو اور بھارت کو. اس پوری نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی جو کہ نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی 2022 ہے، پاکستان کا ایک دفعہ بھی کہیں ذکر نہیں ہوا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ واشنگٹن کی جو نیشنل سیکیورٹی آؤٹ لک ہے، اٹ ڈزنٹ اسٹینڈ اینی ویئر. پاکستان پینٹاگون اینڈ جی ایچ کیو ہیو این ایکسیلنٹ ریلیشن شپ، لیکن وہ جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے اس میں وہ کہیں ذکر نہیں ہے. انڈیا کا 8 دفعہ ذکر آیا ہے، افغانستان کا 4 دفعہ ذکر آیا ہے، پاکستان کا ایک بھی ذکر نہیں ہے. اور انڈیا کو انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا جو ہے ہمارا ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی بھی ہے اور میجر ڈیفنس پارٹنر بھی ہے. اور وہ جی کہ امریکہ اور بھارت جو ہے وہ ملٹی لیٹرلی اینڈ بائی لیٹرلی کام کریں گے فار دا ویژن آف انڈو پیسفک کے حوالے سے. دس از واٹ دے ہیو بین ٹاکنگ ان